اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اس بات کا بیان تھا کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت دیں، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات مت کریں۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے نبی ہیں، ان کی صداقت کا بیان ہے اس چیز کے اندر۔ یہ مشرک جو تھے، ان کا اعتراض تھا محمد الرسول اللہ پر کہ یہ کسی کے پاس جاتے ہیں، جا کر رات کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر صبح آ کر وہ مضمون ہمیں قرآن کی صورت میں سناتے ہیں۔ تو اللہ نے اس اعتراض کا قرآن کے اندر کئی جگہوں کے اندر جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ جو کلام ہے نا قرآن، یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ کئی مرتبہ جواب دیا۔ اب یہاں پر ایک اور جواب دیا جا رہا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، نہیں تھے آپ اے محمد الرسول اللہ تلاوت کرنے والے، من قبل ہی، اس سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے آپ کسی کتاب کو پڑھنے والے نہیں تھے۔ من قبل من کتاب ولا تخطه بیمینک، اور نہ ہی آپ لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں کہ قرآن اترنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے کوئی آپ کا استاذ نہیں، کسی سے آپ نے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، اور کبھی بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں، اور لکھائی تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اترنے کے بعد بھی نہیں کی۔ کاتب رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہی اترتی تھی، قرآن اترتا تھا، رسول اللہ کاتب کو بلاتے تھے کہ آؤ آ کر لکھو۔ تو فرمایا آپ نہیں تھے اس سے پہلے کتاب پڑھنے والے۔ اب اچھا یہ بات سمجھیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، عظمت ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ پڑھا بھی نہیں اور نہ ہی آپ کو لکھنا آتا تھا، لیکن پھر بھی آپ اتنے علوم چھوڑ کر گئے ہیں دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تک ان علوم کو پورا کوئی نہیں کر سکا۔ یہ ایک قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ 1450 سال کے اندر لاکھوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اور ایسی ایسی تفاسیر بھی لوگوں نے لکھی ہیں کہ جو 100 جلدوں کے اندر تھی، اور ایک جلد کی جو جسامت تھی وہ تقریباً اس سے بھی موٹی، اور لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 100 جلدیں تو ہم نے لکھی لیکن اس قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر ایک آیت کریمہ آپ پڑھیں گے، اس کا مشاہدہ کر لیں، تجربہ کر لیں۔ اس سال آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، آپ کی نظر سے گزری، ترجمہ گزرا، تفسیر گزری، کچھ باتیں آپ کے ذہن کے اندر آ گئی۔ اب جب دوبارہ آپ اس آیت کریمہ کو اگلے سال پڑھیں گے نا تو نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اگر آپ 1000 مرتبہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ، تو ہر مرتبہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا، یہ قرآن ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ قرآن ابدی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر اے محمد رسول اللہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے، اگر آپ پہلے بھی کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھتے ان کے سامنے، اذا لارتاب المبطلون، پھر یہ جو باطل لوگ ہیں یہ آپ کے اوپر شک کرتے،
یہ تو کبھی بھی آپ کے اوپر ایمان نہ لاتے۔ یہودی اور عیسائی کہتے کہ تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک ایسے پیغمبر کو بھیجیں گے کہ جو بالکل امی ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے قلم نہیں لیا ہوگا اور نہ ہی اس نے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ تو ایمان نہ لاتے، جب انہوں نے ایمان لایا تو وجہ یہی بنی کہ آپ کی وہ صفت تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی۔ فرمایا بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو آیت کریمہ ہیں، بینات، یہ واضح ہیں، بات کو سمجھانے والی ہیں، بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک جاہل قسم کا آدمی کو قرآن کے سامنے بٹھاؤ، اگر وہ دل کی طلب کے ساتھ قرآن کو سنے تو قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا۔ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں کہ قرآن سمجھاؤ اسے، قرآن اسے سمجھ میں نہ آئے۔ فرمایا فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن سینوں کے اندر موجود ہے ان لوگوں کے جن کو ہم نے علم دیا، یعنی اہل علم اسے اپنے سینوں کے اندر بٹھاتے ہیں۔ اب اگر آپ صحابہ کی عمروں کو دیکھیں تو 90 سال، 80 سال کے صحابہ آپ کو حافظ ملیں گے، قرآن انہیں یاد کیا، اور کون سی عمر میں کیا؟ پچھلی عمر کے اندر کیا۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دنیا کی جو کتابیں ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تو آپ کو کسی بھی ایک کتاب کا قرآن کے علاوہ حافظ نہیں ملے گا۔ اور جس طریقے سے قرآن کو ترتیب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس طرح دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جسے ترتیب سے یاد کیا جائے، اور اس چیز کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 6 سال کا بچہ وہ بھی اپنے سینے میں اسے محفوظ کرتا ہے، اور 90 سال کا بوڑھا بھی اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، انسانوں کا کمال کوئی نہیں۔ فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم۔ جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی آیتوں کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈالے گا، اسے قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ ظالم ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، مشرکین کا ایک اور اعتراض کہ محمد ہمیں وہ نشانیاں کیوں نہیں دکھاتا کہ جو موسیٰ نے اپنی قوم کو دکھلائی، جو صالح نے اپنی قوم کو دکھلائی، محمد رسول اللہ بھی ہم کو کوئی ایسی نشانی لا کر دکھلائے نا۔ اور نشانیاں انہوں نے کیا پیش کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ مکہ کے پہاڑ بہت زیادہ گنجان ہیں، ایک دوسرے میں جڑے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے کہنے لگے کہ آپ اپنے اللہ سے کہو ان پہاڑوں کو پیچھے لے کر جائے اللہ، ہم ادھر کھیتی باڑی کر سکیں۔ اس چیز کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ وقالوا، یہ کہنے لگے لولا انزل علیہ آیات، کیوں نہیں اتاری جاتی نشانیاں من ربہ، اس محمد کے رب کی طرف سے۔ قل، اے محمد رسول اللہ جواب دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، مجھ محمد کے ہاتھ میں نشانی دکھلانا نہیں۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، معجزہ دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے بس کے اندر نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو کرامت ہے، جو اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں، یہ بھی ان کے بس کے اندر نہیں ہوتی، ان کا ظہور بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے یہ معجزہ دیں گے، ولی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری ہاتھ سے اللہ ولایت صادر کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ کوئی ولی یہ چیلنج نہیں دے سکتا کہ میں شام 5 بجے اتنے بجے اڑوں گا، یا میں یہ فلاں کام کروں گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک صرف اور صرف میں محمد ڈرانے والا ہوں واضح۔ میری جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ معجزے دکھانا نہیں لگائی، بلکہ میری ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ بلغ ما انزل، اے محمد رسول اللہ آپ بات کو پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو بات آپ کے اوپر اللہ نے اتاری ہے، تو میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم، کیا یہ لوگ طلب کرتے ہیں معجزات کو؟ ولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا کافی نہیں کہ ہم نے اتارا ان کے اوپر کتاب کو، یعنی قرآن کو، یتلا علیہم، جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا قرآن سے بڑی نشانی انہیں اور کون سی چاہیے؟ جب قرآن ہم نے ان کو دے دیا، اور نشانیوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی نشانی نہیں۔
ہار چکے ہیں یہ سارے کے سارے، اس قرآن سے ہارے ہوئے ہیں، سب سے بڑی نشانی ان کے پاس یہ ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کیا، فرمایا کہ جب قرآن آ گیا اس کے بعد اب کسی اور چیز کی طرف مت دیکھو۔ ان فی ذلک رحمہ، بے شک اس قرآن کے اندر رحمت ہے، و ذکرہ اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہیں۔